Bismillahirrahmanirrahim. I have taken by surprise by Jazeb because I was not expecting that I will have to address to this August forum. I welcome Dr. Zarzina from Malaysia and the Musawis and gentleman, I forgot the name, Professor Mead, and all our judicial officers, the Director General FJA, and all other faculty members. Assalamu alaikum. Family laws, as already said by Shah Sahab, is a very, very sensitive and issue, but it is a sacred duty as well on part of a judge to perform it. For the role of a judge, I would quote nothing else but a Hadith Mubarakah from Hazrat Abu Huraira Razillahu Ta'ala Anhu. He narrated that the Prophet said, if anyone seeks office of judge among Muslims till he gets it and his justice prevails over his tyranny, he will go to paradise. But the man whose tyranny prevails on his justice, he will go to hell. This is what is a message for us from the last prophet, peace be upon him. So, being judge, we have to discharge our duties, keeping in view this Hadith Mubarakah. To my mind, this family law is solely rested on reconciliation. You all are well aware that Family Court Act, this contains two provisions for reconciliation. One is pre-trial reconciliation and the other is post-trial reconciliation, which itself shows that reconciliation of the disputes arising from the family affairs is the basic theme of all this scheme. My brother Justice Gul Hassan, when was discussing while sitting, and he was he was suggesting that there must be some clause in the Nikah Nama with regard to reconciliation. Then I was going through my own judgment, where I take note of this, and this is Judgment 2024 CLC 1648, in which I have referred Surah Nisa, Ayat 35. The Almighty says, I will read translation in Urdu. और अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुनसफ मर्द के ख़ानदान में से और एक मुनसफ औरत के ख़ानदान में से मुकर्रर करो। अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो खुदा उनमें मुआफ़क़त पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा सब कुछ जानता और सब बातों से खबरदार है।
تو یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تعلیمات ہیں. تو اس کو جب آپ اب واپس جائیں گے تو اسی کو اپنا مطمئن نظر بنائیے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں کیسی آسانیاں پیدا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ جو ڈسپیوٹ ریزالو کرنا چاہیں گے ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. جیسے شازیہ نے بھی ایک بات اپنے ریفرنس سے بتائی کہ جب وہ ایک پریشانی میں آئیں کہ اب میں کیسے اس بچے کی کسٹڈی کا فیصلہ کروں, تو میں نے نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی. تو جب واپس آئی میں کورٹ میں تو دیکھا تو ایک ون آف دی اسپاؤس جو ہے وہ ایگری کر گیا کہ میں بچے کو کسٹڈی. تو بیسیکلی جج جب اپنا آپ جو ہے وہ اپنی اس ذات کے سپرد کر دیتا ہے جو اس کو یہاں لے کے آئی ہے, تو پھر یہ فیصلے ہم تو صرف ایک اس کے آگے ایجنٹ ہیں, باقی فیصلے اسی ذات کے ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں, اور وہی پروٹیکٹ کرتا ہے اور گارڈ کرتا ہے. There is a famous quote from Martin Luther King Jr. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں سپریم کورٹ میں جو ان کا مین ہال ہے, اس میں جو انہوں نے جورس جو فیمس جورس ہیں آف دی ورلڈ ٹل ڈیٹ, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو سینٹر میں جو نام ہے وہ محمد پیس بی اپان ہم کا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک اکنالجمنٹ ہے کہ ہم جس ذات کی جس کو اپنا مانتے ہیں سب کچھ, اس کو دنیا بھی مانتی ہے. تو اس لیے ہمیں اسی کے دی ہوئی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے, ایز اے جج بھی اور ایز اے انسان بھی. تو آئی وش کہ جو ٹریننگ آپ نے یہاں پہ حاصل کی آپ اس کو آپ کی وہ مددگار بھی ہوگی, اور آپ اس کو پوری طرح عمل پیرا ہوں گے, اور لوگوں کو ڈسپنسیشن آف جسٹس میں جو ہے ان کی جتنی بھی ہو سکے گی مدد کریں گے. اینڈ آئی کنگریچولیٹ آل آف یو فار اٹینڈنگ دس کورس اینڈ کمپلیٹنگ دس. تھینک یو ویری مچ.